الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں تمام کی بارگاہ میں التجا ہے بارگاہ رسالت مآب میں بآواز بلند درود و سلام ہدیہ پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبھی مل کر پڑھ لیں بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و ثنا رب ذوالجلال کے نام جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو مالک بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، جو احسن الخالقین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار بھی ہے، وہ احد بھی ہے، وہ واحد بھی ہے، وہ لم یلد بھی ہے، ولم یولد بھی ہے، وہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بھی ہے. تو فکر کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے تو ویسے نعت کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کون کیا پڑھ رہا ہے. آپ کو آ رہی ہے ٹھیک نہیں تو بغیر اسپیکر کے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک آ رہی ہے؟ چلے ٹھیک ہے. وہ خالق، وہ مالک جس نے کن کہہ کر کائنات کو عدم وجود سے وجود عطا فرمایا. وہ اتنا عظیم خالق ہے، اتنا عظیم مالک ہے جو مٹی کو تراب میں بدلتا ہے، تراب کو نطفے میں بدلتا ہے، نطفے کو علقہ میں بدلتا ہے، علقہ کو مضغہ میں، مضغہ کو مخلقہ میں، مخلقہ کو غیر مخلقہ میں، غیر مخلقہ کو پھر ماں کے رحم میں استقرار دے کر پھر جسے چاہتا ہے بیٹا بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی بنا دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، وہ بیٹا بنا دے اس کی مرضی، وہ بیٹی بنا دے اس کی مرضی. وہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء. آج کی یہ پروقار تقریب جو فضیلت قرآن پر بھی ہے اور جشن صاحب قرآن پر بھی ہے. میں اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے نیازی صاحب یہ کہنا چاہوں گا، جشن قرآن تقریباً جتنے بھی ممالک اسلامیہ ہیں وہاں پر منایا جاتا ہے. باختلاف اس کے کوئی 21 کو مناتے ہیں، کوئی 23 کو مناتے ہیں، کوئی 25 کو مناتے ہیں، کوئی 27 کو مناتے ہیں، کوئی 29 کو مناتے ہیں. مناتے ضرور ہیں. جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں وہ بھی منا رہے ہیں. تھوڑا سا میرا ساتھ دے، مہربانی ہوگی آپ کی. جی جب میں نے آپ پر اعتراض نہیں کہ آپ نے 9:30 کی بجائے مجھے 11:15 کا ٹائم دیا ہے تو اب آپ پر اعتراض کیوں ہے؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دے، مہربانی آپ کی. جی تو پھر بولنے ساتھ پتہ تب چلے گا نا. تو بغیر اختلاف کے 21، 23، 25، 27، 29 کو جشن قرآن منایا جاتا ہے. لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جاتا ہے. میرا جواب سوال یہ ہے کہ جب جشن قرآن منانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے تو پھر صاحب قرآن منانے پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ جی جب ہم جشن صاحب قرآن مناتے ہیں ہم سے پوچھا جاتا ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے، یہ صحابہ نے کب منایا، تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے میں بھی یہ پوچھوں کہ یہ صاحب قرآن پر اعتراض کرتے ہو تو جب تم قرآن کا جشن مناتے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ سبحان اللہ. جی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ جناب والا کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ بھئی جہاں یہ لکھا ہے وہیں وہ لکھا ہے. اور خدا کی قسم آپ نہ بولیں، آپ کی مرضی، آپ میرا حق کھائیں، آپ کی مرضی، مگر یہ کہوں گا قرآن
کبھی نہ ہوتا اگر صاحب قرآن نہ ہوتا. جی میرا اس مسجد میں یہ پیغام لیتے جائیے اور جہاں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں انہیں پہنچائیے. خدا کی قسم اگر مصطفیٰ نہ ہوتے جی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے نہ یہ قرآن ہوتا, نہ قرآن پڑھنے والے حافظ ہوتے, نہ یہ سورہ یاسین ہوتی, نہ یاسین کی تلاوت کرنے والے ہوتے. ختم پر اعتراض کرنے والوں بے شک ختم پر اعتراض کرو, مگر تم رات کو سوتے ہوئے ہم ختم پر وہ سورہ ملک پڑھتے ہیں, تم سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے دن کا اختتام ہو رہا ہے, اس لیے سورہ ملک پڑھ رہے ہیں. اگر یہ مصطفیٰ نہ ہوتے نہ سورہ ملک ہوتی نہ پڑھنے والا ہوتا. حکیم صاحب آگے آ جائیے, مہربانی آپ کی. تو کوئی نہ سارے مل کے قرآن کی ایک آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ, توجہ ہے, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے قرآن نازل کیا, ہم نے قرآن نازل کیا علیکا آپ پر, تبیانا لکل شیء یہ وضاحت کرتا ہے ہر چیز کی, اس میں ہر چیز کا علم ہے. یہ وضاحت کرتا ہے بلا رطب بلا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی تر کوئی خشک ہر چیز کا ذکر اس قرآن میں ہے. یہ قرآن کو بھول جانے والوں, یہ قرآن ایک ایسی نعمت ہے امت مصطفیٰ کے لیے. یہ قرآن ہادی بھی ہے, یہ قرآن مہدی بھی ہے, یہ قرآن دیباچہ بھی ہے, یہ قرآن آئین بھی ہے, یہ قرآن راہ ہدایت بھی ہے, یہ قرآن شفا بھی ہے, یہ قرآن فرقان بھی ہے, یہ قرآن تمجید بھی ہے, یہ قرآن حمید بھی ہے, یہ قرآن ہدایت عطا کرتا ہے, یہ قرآن لا ریب فیہ ہے, یہ قرآن متقین کے لیے انعام ہے. یہ قرآن ہے ایک قرآن مگر مومنین کے لیے دعا ہے, کافرین کے لیے بد دعا ہے. جی 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 یہ قرآن مومنین کے لیے دعا ہے, کافرین کے لیے بد دعا ہے. جملہ بدل رہا ہوں جو ابھی تک حیران بیٹھے ہیں, عاشق رسول کے لیے شفا ہے. جی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, یہ قرآن شفا ہے عاشقان رسول کے لیے, اور یہ شفا ہے گستاخ رسول کے لیے. یہ ابھی میرے بھائی سمجھے نہیں, میں نے لفظ ٹھہری میں نے لفظ استعمال کیا شفا اور شفا, کچھ میرے بھائی سمجھے نہیں. شفا ہے نجات کو کہتے ہیں, شفا موت کو کہتے ہیں. آپ تو بولیے نا, یہ قرآن شفا ہے عاشقان رسول کے لیے اور شفا ہے گستاخ رسول کے لیے. یہی وجہ ہے جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے ان پہ موت پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کبھی ہم کہتے یا ایھا المزمل, جی جی جب ہم پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل, کبھی کہتے ہیں یا ایھا المدثر, کبھی کہتے ہیں طٰہٰ. اور بھائی جن کو موت پڑتی
سے آپ جانتے ہیں یا کے نام پہ موت پڑتی ہے، اس لیے تو ہم کبھی کبھی یہی تو کہتے ہیں یا ایھا المزمل جی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس لیے کسی نے کہا ہم نعت نہیں سنتے، میں نے کہا نہ سنو، مگر ثواب کے طلبگاروں جب بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھو گے پھر تمہیں ماننا پڑے گا کبھی انا اعطیناک الکوثر تھک گئے ہو، انا اعطیناک الکوثر، کبھی کہیں گے بشیرم ونذیرا، کبھی کہیں گے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے، جہاں بھی پڑھو، چاہے ختم پہ پڑھو تب بھی اعتراض کوئی نہیں، تراویح پہ پڑھو تب بھی اعتراض کوئی نہیں، نمازوں میں پڑھو تب بھی اعتراض کوئی نہیں، رات کو شب بیداری میں پڑھو تب بھی اعتراض کوئی نہیں، شبینے میں پڑھو تب بھی اعتراض کوئی نہیں، کیونکہ جب بھی جو بھی آیت نکالے گا اس آیت میں میرے مصطفیٰ کی شان نظر آئے گی۔ دہل کہہ رہا ہوں نامان محمد کے صحابہ کو، جی میں نے منوانا نہیں ہے، نامان تیری مرضی، نامان محمد کے صحابہ کو تیری مرضی، نامان اہل بیت کو تیری مرضی، نامان پنجتن کو تیری مرضی، نامان آل محمد کو تیری مرضی، مگر ایک بات ضرور ہے جب بھی پڑے گا انما یرید اللہ جی لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر تیری نظر میں پنجتن ضرور آئیں گے، نامان صدیق اکبر کو، نامان فاروق اعظم کو، مگر جب رضی اللہ ہو جی جب رضی اللہ عنہ بارادو ان پڑے گا تو پھر بھی تجھے صدیق اکبر نظر آئے گا، وہ ماننا پڑے گا۔ یہی تو قرآن ہے، مصطفیٰ نے قدم باہر رکھا، قرآن کی آیت اتری، مصطفیٰ گھر میں آئے، قرآن کی آیت اتری، محمد مصطفیٰ ازواج محترمات کے پاس گئے، قرآن کی آیت اتری، حکیم صاحب کیا کروں، محمد مصطفیٰ نے چادر لی، قرآن کی آیت اتری، میرے مصطفیٰ نے قدموں میں نلین ڈالی، قرآن کی آیت اتری۔ اور جب مصطفیٰ جب حبیب کبریا اپنی آل کو لے کر مباہلے کے لیے نکلے، آیت اتری، لوگ کہتے ہیں قرآن فصاحت و بلاغت کا نمونہ، قرآن ہدایت دیتا ہے، قرآن آئین ہے، قرآن بادشاہ ہے، مگر میں یہ سوال کرتا ہوں جب قرآن شریعت ہے تو پھر قرآن میں یہ بتایا جا رہا ہے محمد کے قدموں سے آگے قدم مت بڑھانا، مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، یہ محمد کا گھرانہ طیب بھی ہے، یہ محمد کا گھرانہ طاہر بھی ہے، یہ محمد کا گھرانہ پاکیزہ بھی ہے، یہ محمد کا گھرانہ پاک بھی ہے۔ پروردگار یہ قرآن تیرا کلام ہے، مگر نعت محمد کی پڑھ رہا ہے، آواز یہی آئے گی 1400 سال بعد ملا یہی تو کہے گا نعت پڑھنا بدعت ہے، اسے بتا دوں جب کچھ نہ تھا تب بھی خدا محمد کے گھرانے کی نعتیں پڑھتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کرتا ہوں سنی ہے سنی رہے، وہابی ہے وہابی رہے، شیعہ شیعہ رہے، اپنے اپنے مولوی کے پاس جائے، اس کے سر پر رکھے قرآن، اس سے پوچھے قرآن کب سے ہے،
جی 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 میرا سوال قرآن کب سے ہے؟ جی جب محمد مصطفیٰ آئے قرآن تب سے یا اس سے پہلے؟ جی 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 جناب عیسیٰ سے پہلے کہ اس کے بعد؟ پہلے. یہی تو آج بات بتانے لگا ہوں. جناب موسیٰ سے پہلے قرآن، جناب یحییٰ سے پہلے قرآن، ابراہیم سے پہلے قرآن، آدم کی خلقت سے پہلے قرآن. جی 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 آدم کی خلقت سے پہلے قرآن. لو اس کے سر پہ قرآن رکھ کر کہنا جناب والا یہ زمین بنی نہ تھی، قرآن تھا. یہ آسمان بنا نہ تھا، قرآن تھا. جبریل کا وجود نہ تھا، قرآن تھا. آدم کی ابھی مٹی گوندی نہ گئی تھی تو قرآن تھا. جب قرآن تھا تو پھر یا ایھا المزمل کی آیت بھی تو تھی، یا ایھا المدثر کی آیت بھی تو تھی. تو پھر میرا سوال یہ ہے یہ کملی لی کس نے تھی؟ ابھی تو مصطفیٰ زمین پہ آئے ہی نہیں، تو یہ پہلے مزمل کی آیت کہاں پہ اتری؟ یہی تو بتانا چاہتا ہوں. کچھ نہ تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا. کاش کہ تم میرے اس مفہوم کو سمجھو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ قرآن مخلوق نہیں، یہ قرآن ہے اللہ کا کلام. جب سے اللہ جی جی جب سے اللہ تب سے قرآن، اور قرآن ہے محمد کے الفاظ. قرآن مصطفیٰ کے منہ مبارک سے نکلنے والے الفاظ. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ الفاظ وہاں سے اترے، الفاظ وہاں سے اترے، تو معاف کرنا جناب، اللہ کی زبان کوئی نہیں. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ میں زبان میں نہیں اترا. قرآن یہ حافظ قرآن بیٹھے ان سے پوچھ لیے قرآن کہاں پہ اترا؟ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے تیرے دل پر اتارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے تیرے دل پہ اتارا. اور دل پہ اتاری جاتی ہے الفاظ نہیں، اشارے اتارے جاتے ہیں. یعنی اللہ نے اشارہ کیا محمد کے دل پر. آج کا مولوی شک میں پڑا ہے، مصطفیٰ یہ کر سکتے ہیں، مصطفیٰ یہ نہیں کر سکتے، حبیب یہ کر سکتے ہیں، حبیب یہ نہیں کر سکتے. اور اللہ کو مصطفیٰ پر اتنا یقین تھا کہ اللہ جانتا تھا کہ وہ میرا اتنا آشنا ہے، میں اشارہ بھی کروں گا تو وہ سمجھ جائے گا. میں اشارہ بھی کروں گا وہ سمجھ جائے گا. وہ اشارے کرتا رہا، یہ قرآن بناتا رہا. یہ اشارے کرتا رہا، وہ قرآن بناتا رہا. اور یہی وجہ اللہ جو اشارہ کرتا تھا مصطفیٰ وہی قرآن بنا دیتا تھا. تو اب مجھے کہنے دو قرآن اشارہ خدا ہے، زبان مصطفیٰ. قرآن اشارہ خدا، زبان بولو نا، اشارہ خدا، زبان مصطفیٰ. اچھا جو زبان مصطفیٰ کو یاد کر لے، جو زبان مصطفیٰ کو یاد کر لے، وہ حافظ اپنے گھر کے 7 بندوں کو جنت میں لے جائے، مولوی کو درد نہیں ہوتا. اور جب ہم یہ کہیں ہمارا نبی شفیع المذنبین ہے، تمہیں درد کیوں ہوتا ہے؟ یہ حافظ قرآن شفیع المذنبین بن سکتا ہے تو مصطفیٰ شفیع المذنبین کیوں نہیں بن سکتے؟ اور عزیزان گرامی، یہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، اور بلکہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب حافظ قرآن جب جنت میں جانے لگے گا، آواز آئے گی تو دنیا میں کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا جی قرآن
تیری رضا کی خاطر پڑھتا رہا۔ یہاں پہ مجھے ایک بات اور بھی یاد آ رہی ہے، حافظ قرآن بے شمار ایسے ہوں گے جن پر قرآن لعنت کرے گا۔ جی، بے شمار ایسے حافظ قرآن ہوں گے جن پر قرآن لعنت کرے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اور پھر یہیں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنے والے بے شمار گمراہ ہو گئے مگر مصطفیٰ کو دیکھنے والا کوئی بھی گمراہ نہیں ہوا۔ قرآن پڑھنے والے، آپ مجھ سے کوئی پوچھے کوئی دلیل ہے تو میرے پاس بہت بڑی مضبوط دلیل ہے۔ شمر حافظ قرآن تھا، شمر حافظ قرآن تھا، یزید حافظ قرآن تھا، جی جو خولنی تھا یہ حافظ قرآن تھا، مگر آج ان پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے فقط قرآن تھا مگر صاحب قرآن کا گھرانہ نہ تھا۔ جی، مگر صاحب قرآن کا گھرانہ نہ تھا۔ لوگوں، قرآن فقط لے کر فخر نہ کرنا، قرآن وہی قبول ہوگا جس قرآن کے ساتھ حسین ہوگا، جس قرآن کے ساتھ حسین ہوگا وہ قرآن بھی قبول ہوگا، اور فقط حسین بھی قبول نہیں، جس کے ساتھ قرآن نہیں، فقط حسین حسین کہنے والوں، حسین کبھی بخشش نہیں کروائے گا جب تک قرآن نہیں ہوگا تو ماننا پڑے گا حسین کا دوسرا نام قرآن ہے، قرآن کا دوسرا نام حسین ہے۔ یہ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ اور میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ قرآن پڑھنے والے بے شمار گمراہ ہو گئے مگر محمد کے چہرے کو پڑھنے والے، ہاں محمد حافظ قرآن، قرآن میں کوئی گارنٹی نہیں، حاجی کوئی گارنٹی نہیں، نمازی کوئی گارنٹی نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کوئی گارنٹی نہیں، جہاد کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، بالکل گارنٹی نہیں۔ کوئی دعوے سے حاجی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی، جی کوئی نہیں کہہ سکتا میں جنتی، نمازی نہیں کہہ سکتا میں جنتی، حافظ قرآن نہیں کہہ سکتا میں جنتی، مگر گارنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو محمد کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، محمد کا چہرہ دیکھتے رہے اور رسول کہتے رہے تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ جی جسے محمد جنت دے دے، جسے مصطفیٰ جنت دے دے، بے شمار نمازیں پڑھنے والے، جی آج بھی بڑی بڑی سفید داڑھی والے، بڑے بڑے مسلح پر اپنے ماتھے گھسیٹنے والے، مگر جب جاتے ہیں تو لرزتے ہوئے، پروردگار تیری رضا پہ منحصر ہے، تو چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے، حج کرنے کے بعد بھی لبیک لبیک کہے پھر بھی آواز آئے لا لبیک، یہ اس کی مرضی ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں ممبر کے تقاضوں سے بے ایمانی نہیں کر سکتا، مگر میں نے مدینے میں دیکھا ایک 6 سال کا بچہ ہے، حجرہ فاطمہ سے باہر نکلا ہے، رسول نے دیکھ کر کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، 700 سال تک عبادت کرتا رہے، کوئی پتہ نہیں جنتی ہے یا نہیں، محمد کی زبان سے نکل جائے 6 سال کا حسین جنت کا سردار۔ سوال یہ ہے، آپ کی محبت کو دیکھ کے کہتا ہوں، جناب نوح کی بھی اولاد ہے،
جب ابراہیم کی بھی اولاد ہے، جب اسماعیل کی بھی اولاد ہے، اس سے بڑی میں کی دلیل نہیں دے سکتا، جب یحییٰ کی بھی اولاد ہے، جناب عیسیٰ کی ماں مریم بھی ہے جو پاک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، مگر کسی نبی کو اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کہہ دے تو جنت کا سردار۔ جی 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 جی، او میرے محمد کے اختیار کو نہ ماننے والے، ذرا عقل فکر، جہاں 1,24,000 نبی جو اختیار استعمال نہ کر سکے، وہاں میرا مصطفیٰ اپنے چھوٹے سے نواز سے کہہ رہے تو جنت کا سردار ہے، تو جنت کا سردار ہے۔ تو پتہ چل گیا جنت بھی ہند کی، جنت بھی ہند کی، اور قرآن بھی۔ اچھا سب کچھ ہے ہی ان کا، اگر یہ نہ ہوتے تو خدا بھی ظاہر نہ ہوتا۔ لگا دو فتویٰ لگانے والوں، یہ خدا کو کوئی خدا ہی نہ جانتا اگر یہ پنچن کا گھرانہ نہ ہوتا۔ یہ پچھلے بول لیں، یہ پنچن کا گھرانہ جس نے بتایا خدا ہے۔ اچھا یار ہم کون ہیں؟ ہم قرآن پر عمل کرنے والے۔ ہاں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، بس ختم کرتا ہوں بات کو۔ ہم قرآن پر عمل کرنے والے، ہم قرآن پر عمل کرنے والے۔ نماز کا حکم قرآن میں، ہم نے بعد میں نماز پڑھی۔ روزے کا حکم قرآن میں، ہم نے روزہ بعد میں رکھا۔ اور میں نے حکیم صاحب ایک جگہ پہ، یہ میرا پرانا جملہ ہے آپ نے سنا ہے، لیکن آج اس کو تھوڑا سا نیا ٹچ دینا چاہتا ہوں۔ یہ سردار تو سردار، اوئے ہوئے سردار تو سردار، ان کے نوکروں کی یہ شان ہے جو لفظ بول دیتے ہیں قرآن کی آیت بن کے اتر آتے ہیں۔ جی 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 ہاں، سورہ دہر اٹھا سورہ دہر جو آیت ہے نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ نہ میں قصوں پہ جاتا ہوں نہ کہانیوں پہ جاتا ہوں، قرآن سے کبھی ہٹے ہی نہیں، اس لیے قرآن اہل بیت کا، اہل بیت قرآن کی۔ جی جی قرآن کی آیت، قرآن اٹھاؤ اور ہر مولوی کے سر پہ رکھو قرآن۔ یہ آیت جو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہم اللہ کی محبت میں، ہم اللہ کی محبت میں مسکینوں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، قیدیوں کو دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سخی سے سخی بھی یہی کہتا ہے، آج 10 روپے دوں گا، خدا 10 کے بدلے میں 100 دے گا۔ یہی مولوی کہتا ہے نا اللہ کے رستے میں دو، کیوں دے بھائی اللہ کے رستے میں؟ آج 10 دو گے، 10 دنیا میں، یہی کہتا ہے نا مولوی، یہی کہتا ہے نا ہر بندہ، یہی کہتا ہے، یہ حق ہے، اس میں شک نہیں، مگر یہ کیسا گھرانہ تھا۔ جی جی قرآن اٹھا، قرآن اٹھا، تیری مرضی۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ سے جزا لیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ سے جزا لیتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ سے انعام لیتا ہے۔ یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے؟ دیتا بھی اللہ کے نام پہ ہے اور پھر کہتا ہے ہم جزا بھی نہیں لیتے، ہمیں جزا بھی نہیں چاہیے، ہمیں جزا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا یہ الفاظ اللہ کے تو ہو نہیں سکتے، یہ الفاظ اللہ کے تو ہو نہیں سکتے، سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ یہ الفاظ اللہ کے تو ہو نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا گھرانہ ہے جو یتیموں کو دیتا ہے، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ، ہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کہتا وہ گھرانہ یتیموں کو دیتا ہے، وہ گھرانہ مسکینوں کو دیتا ہے، وہ گھرانہ قیدیوں کو دیتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ہم اس کی محبت میں، یعنی گوینے والا کہہ رہا ہے ہم اللہ کی محبت میں۔ کوئی تو تھا
کوئی تو تھا کہ جس کے لفظوں کو اللہ اپنا قرآن، جی اللہ اپنا قرآن، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اگر اللہ نے ان کی تعریف بھی کرنی تھی تو اللہ یہ کہہ دیتا وہ گھرانہ ایسا ہے جو میری محبت میں دیکھتا ہے، جی وہ میری محبت میں مسکینوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، قیدیوں کو دیتا ہے، ان کو میری رضا چاہیے. بات تو یہی بنتی نا، قرآن اللہ کا، کلام اللہ کا، مگر اللہ کر کیا رہا ہے؟ اپنی بات کر ہی نہیں رہا، ان کی بات کو اپنی کتاب میں، ان کی بات کو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے. ہم اللہ کی محبت میں، ہم اللہ کی محبت میں یتیموں کو بھی دے رہے ہیں، مسکینوں کو بھی دے رہے ہیں، قیدیوں کو بھی دے رہے ہیں. اب میں نے کہا کوئی تو تھا جس نے یہ کہا، اب پوچھو اپنے اپنے مولوی سے جا کے وہ تھا کون؟ جی وہ تھا کون؟ مصطفیٰ کی ذات نہیں، علی کی ذات نہیں، فاطمہ کی ذات نہیں، حسن کی ذات نہیں، حسین کی ذات نہیں. تو یار گھر میں تو یہی پانچوں تھے، گھر میں تو یہی پانچوں تھے جب مانگنے والا آیا تھا اور انہوں نے دے دیا تھا، اور جانے والا یہ کہہ رہا تھا اللہ تیرا بھلا کرے. اب میں جس انداز پڑھ رہا ہوں اللہ کرے آپ اسی انداز پڑھے. دروازہ کھٹکھٹایا، باہر خاتون آئی، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ میں مسکین ہوں. جی میں مسکین ہوں. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ یہ محفل ہو رہی ہے نا، محفل جا کر بھی ڈکشنری اٹھائیے گا، جو سب سے زیادہ ذلت کے درجے پہ ہو، یعنی سارے بندوں میں جو سب سے کم تر ہو اسے مسکین کہتے ہیں. اللہ جانے یہ پنسن کے گھرانے میں مسکین بن کر آنے والا کون تھا؟ میں مسکین ہوں. اچھا تجھے کھانا چاہیے؟ اٹھایا کھانا دے دیا. اب فقیر کے کیا ہوتا ہے؟ تیرے گھر بھاگ لگے رہن، مولا راضی رہے، ان کا بدلہ ملے. اب اس نے یہ کہا گھر بھاگ لگے رہن، انہوں نے کہا ہم بھاگ لگانے کے لیے نہیں، انہوں نے کہا اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے. کہ ہم تو بدلے کے لیے دیتے ہی نہیں، تو پھر کس لیے دے رہے ہو؟ بس اس کے چہرے کے لیے دے رہے ہو. تو مجھ سے پوچھئے وہ کون ہے؟ تھی خاتون، تھی عورت. اب فاطمہ تو دروازے پہ آ سکتی نہیں، کس کی مجال کے فاطمہ سے گفتگو کرے. تو پھر کون تھا جو میں نے پہلے کہا لوگوں تم مقام محمد کو کیا سمجھو گے؟ یہ اس گھر کی نوکرانی تھی جس کا نام فضہ تھا. اللہ کو گھر کی نوکرانی اتنی پسند آئی کہ اس کے الفاظوں کو بھی قرآن کی آیتیں بنا دیا. جس کی نوکرانی کے الفاظوں کو اللہ قرآن بنا دے اس کے سردار محمد کا عالم کیا ہوگا؟ تم سمجھو گے کیا کہ مصطفیٰ کون ہے؟ حبیب کبریا کی عزت و عظمت کیا ہے؟ تو نے ان کو اپنے جیسا سمجھا. اور میں نے یہ کہہ رہا تھا ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں. بس بات اختتام کروں، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے جن پر قرآن عمل کرتا ہے، جن پر قرآن. یہ چادر لے لیں، قرآن کی آیت اتر آئے. جب یہ قرآن پہلے سے تھا، جب کچھ نہ تھا تو اللہ قرآن اکٹھے اتار دیتا. یہ قرآن 23 سال کیوں اترتا رہا؟ یہ قرآن 23 سال کیوں اترتا رہا؟ کیا وجہ تھی اترنے کی؟ اس لیے کہ میرے حبیب ہم نے قرآن اتارنا ہے تیرے نازوں پر. ہاں ہم نے قرآن اتارنا ہے تیری اداؤں پر، ہم نے قرآن اتارنا ہے تیرے افعال پر. تو ناز دکھاتا جا، ہم قرآن کی آیتیں تو اپنے ناز دکھاتا جا، ہم قرآن کی آیتیں اتارتے جائیں گے اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ جس کے ناز قرآن بن جائے. قرآن طیب ہے نا، قرآن طاہر ہے نا، قرآن پاک ہے، قرآن پاکیزہ ہے، مگر اس کے باوجود یہ قرآن مجبور ہے. بہت بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں، اس کے باوجود قرآن مجبور ہے
قرآن نہیں بتا سکتا. لو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور لطیف بھائی آج نیا جملہ دے رہا ہوں جو پہلے کبھی نہیں دیا. میں یہ اکثر ایک جگہ پہ میں نے کہا تھا اور آج دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں. قرآن نبی صامت ہے, خاموش. ایسا نبی جو خاموش ہو, پیغام دینے والا نبی. نبی صامت ہے اور نبی قرآن ناطق ہے. قرآن نبی صامت ہے, نبی قرآن ناطق ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں اگر نبی کو کتاب کی شکل میں دیکھنا ہے تو پھر قرآن دیکھ لو, اگر قرآن کو مجسم کی شکل میں دیکھنا ہے تو پھر مصطفیٰ کو دیکھ لو. قبلہ قرآن پڑھنے والے حافظ بھی ہوئے, قرآن پڑھنے والے قاری بھی ہوئے, قرآن پڑھنے والے محدث بھی ہوئے, مگر وہ مقام جو محمد کی زیارت سے ہوا. جی, اور آج میں ایک بات کر رہا تھا, عمل جو ہے وہ تب تک قبول ہوتا ہی نہیں جب تک اس میں محبت نہ ہو. انسان, میں جویری صاحب صاحب, انسان مسجد نبوی میں جا کے فوت ہو جائے, چیلنج سے کہہ رہا ہوں, مسجد نبوی میں جا کے فوت ہو جائے, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہے, نبی خود اس کا جنازہ پڑھائے. جی, نبی خود اس کا جنازہ پڑھائے, نبی اپنا جبہ بھی دے دے, اگر مصطفیٰ کی محبت نہیں. جی 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 جی, مسجد نبوی میں جا کر جنت البقیع میں دفن ہونے والا بھی جہنمی ہے, جہنمی ہے, جہنمی ہے. مصطفیٰ کو دیکھا نہ ہو, مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہ ہو مگر مصطفیٰ کی محبت ہو, پھر مصطفیٰ اپنے صحابی سے کہے میرا جبہ بھی لے لو, اب ایسے کرنی کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرو. جی, اب مجھے یہ بتائیے صحابی کا درجہ بڑا ہے یا ولی کا؟ بولو نا, صحابی کا درجہ بڑا ہے, ولی کا درجہ چھوٹا ہے. اور پھر دو صحابی, ایک عمر اور ایک علی, اور وہ علی جو پنسل میں بھی. اور بھائی جس کی بیوی جنت کی سردار ہو, جس کے بیٹے جنت کے سردار ہو, جس کا گھرانہ جنت کا سردار ہو, جو خود محمد کے گھر میں پلا ہو, جس کی پہلی گھٹی خود محمد کی لعاب دہن ہو, جو شاہ مردہ ہو, شیر یزدہ ہو, قوت پروردگار ہو, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار ہو, ہیرو بدر کا ہو, احد کا فاتح ہو, خندق و احزاب کا فاتح ہو, جس کے آنے پر خدا تعالی ذوالفقار کی تلوار بھیج, جسے رسول دیکھ کر کہیں علی مجھ سے, میں علی سے, مگر پھر اس علی کو اب ایسے کرنے کے پاس بھیجا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے لوگوں ولی کے دروازے پہ جانا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے. عزیزان گرامی, اصل چیز محبت ہے. محبت میں اگر قرآن پڑھا جائے وہ قرآن ثواب بھی دیتا ہے, وہ قرآن نفع بھی دیتا ہے. اور اگر مصطفیٰ کی محبت نہیں پھر وہ قرآن قرآن نہیں, وہ صرف فقط لفظ تو ہو سکتے ہیں مگر روح قرآن نہیں ہو سکتی.